پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 آیت نمبر 268۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ یؤتی الحکمۃ، دیتا ہے وہ حکمت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ، اور جس کو دیتا ہے حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، پس تحقیق وہ دیا گیا بہت بڑی خیر، وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا مگر، اولو الالباب، عقل والے، وما انفقتم من نفقۃ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو خرچ کرنا، او نذرتم من نذر، یا نظر مانتے ہو تم کوئی نظر ماننا، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، نہیں ہے وہ رب ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو اپنے صدقات، فنعما ہی، کیا ہی خوب بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو تم وہ صدقات فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، دور کر دے گا وہ رب تم سے، مِن سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ بسبب اس کے جو تم عمل کرنے والے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر صدقے کے متعلق مضمون بیان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ صدقہ کرنے کے فوائد کیا ہے اور کون سا مال صدقہ کرنا چاہیے، تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا۔ صدقہ کی بات ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حکمت کے متعلق ایک اصول بیان فرمایا۔ اللہ حکمت جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ حکمت سے مراد ہے کیا؟ قرآن پاک میں لفظ حکمت بہت سارے مقامات پر آیا ہے۔ کہیں پہ اس کا مطلب علوم نبوت ہے، کہیں پہ اس کا مطلب فہم دین ہے، کہیں پہ اس کا مطلب فہم قرآن ہے۔ ویسے یہاں پہ جو علماء کرام نے لکھا، اس حکمت کا مطلب اس سے مراد دین کا فہم ہے۔ اللہ دین کا فہم جس کو دیتا ہے اس کو چاہتا ہے، اور دین کا فہم یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دین کا فہم کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے۔ اب کس وقت پہ نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے اور کتنی پڑھنی ہے، یہ اہم بات ہے۔ نماز کا وقت بھی پتہ چل جائے، کتنی نماز پڑھنی ہے یہ بڑی اہم بات ہے، اور کیسے پڑھنی ہے، یہ تین چیزیں ہیں۔ اگر یہ پتہ چل گئی تو انسان دین کی بنیاد پہ بالکل ٹھیک چلتا ہے۔ اذان کب دینی ہے، کیسے دینی ہے اور کتنی دینی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض لوگ پورے 1.5 پارے کی اذان دیتے ہیں، حالانکہ اذان کا مطلب تو نماز کی اطلاع ہے۔ اب بعض لوگوں کی اذان آپ سنیں گے تو وہ اذان کے اندر اللہ اکبر کے ساتھ پتہ نہیں کتنے جملے ملا لیتے ہیں۔ اب کتنی لمبی اس کی اذان چلی جاتی ہے۔ بعض لوگ اذان سے پہلے بھی کچھ پڑھتے ہیں، اذان کے بعد بھی کچھ پڑھتے ہیں، بعض لوگ صرف اذان ہی دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ دین کا فہم ہے کہ اذان کب دینی ہے، کیسے دینی ہے اور کتنی دینی ہے، نماز کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے۔ بعض لوگ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، بعض لوگ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، بعض لوگ سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگ جناب والا سجدہ مسجد نبوی کے اندر بھی کر رہے ہوں تو مسجد نبوی کی چٹائی پہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ سجدے کے لیے اپنی وہ ٹھپی سی رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ رکھیں گے تب اس کے اوپر اپنی پیشانی ٹیکیں گے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ دین کی فہم یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیسے ہے،
جس کو یہ سمجھ میں آ گیا نا، اللہ فرماتے ہیں ومن فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو یہ دین کی فہم مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ اب یہ چیز اصل دیکھنے کی ہوتی ہے۔ یہ سوال تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ہوا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت کے اندر 72-73 فرقے آئیں گے اور وہ ہر ایک کہے گا میں حق پہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، جب ہر ایک کہے گا میں حق پہ ہوں تو حق پہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کر کے دیکھ لینا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا نا وہ سمجھ لو حق پہ ہے۔ اب ہمیں تو کہیں بھی صحابہ کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھی گئی ہوں، کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے مدینہ منورہ سے سفر کیا اور وہ پاکستان کے پشاور کے علاقے میں آئے ہوں، سندھ کے ریگستانوں کے اندر آئے ہوں، لیکن انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مدینہ کی مٹی اٹھائی ہوئی ہو کہ ہم تو جناب اسی کے اوپر سجدہ کریں گے۔ نہیں، وہ تو جہاں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ساری زمین جو ہے یہ مسجد ہے، ساری زمین کو امت کے لیے پاک کیا گیا، زمین کے اوپر ہر جگہ پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ تو ہر جگہ سجدہ کر لیتے تھے۔ تو جو بعض لوگوں نے اپنا تشخص قائم کیا کہ ہم نے صرف اپنی جیب کے اندر مخصوص مٹی رکھنی ہے اور اسی کے اوپر پیشانی ٹیکنی ہے تبھی نماز ہوگی، ورنہ نہیں، معلوم ہوا یہ غلط ہے، یہ نبی کا اور نبی کے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کیسے ہوتی تھی، آج کسی نے دیکھنا جائے مسجد نبوی کے اندر دیکھے، خانہ کعبہ کے اندر دیکھے اذان کیسے ہوتی ہے، نہ اذان سے پہلے کچھ پڑھا جا رہا ہے نہ اذان کے بعد کچھ پڑھا جا رہا ہے، اور اذان کے وہ کلمات جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں بس وہی ہیں، اس کے ساتھ کوئی 1.5 پارہ کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، کوئی جناب والا اس کے ساتھ لمبائی چوڑائی آگے پیچھے کوئی حساب کے لائے کے نہیں لگائے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی میں اذان ہو رہی ہے، اس زمانے میں بھی یہی ہوتی تھی، آج بھی وہی ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو اب وہ اذان دے رہے ہیں نا جو مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، وہ والے لوگ حق پہ ہیں، اور جو اس سے آگے پیچھے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی اسی راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، رب کے دین سے نصیحت جو حاصل کرے گا وہ عقل والا کرے گا، ضد والا کبھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ ضد جو ہوتی ہے نا یہ انسان کی عقل کو کھا جاتی ہے، ضد جو ہوتی ہے انسان کی صلاحیت کو کھا جاتی ہے، ضد جو ہوتی ہے انسان کی ماننے کی بات کو کھا جاتی ہے۔ ہمیشہ فرما بردار بندہ، فرما بردار بیٹا، فرما بردار شاگرد، فرما بردار اولاد اگرچہ کند ذہن بھی کیوں نہ ہو ایک دن کامیاب ہو جاتی ہے، اگرچہ ان کے پاس سمجھنے کی صلاحیت کمی کیوں نہ ہو لیکن وہ کامیاب ہو جاتی ہے کیونکہ ماننے کی صلاحیت ہے۔ اور کوئی اولاد، کوئی شاگرد، کوئی بھی بندہ ذہانت والا بہت زیادہ ہو، جناب والا اس کے پاس صلاحیت بہت زیادہ ہو لیکن ضد اور ہٹ درمی ہو، بس جو کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی سمجھائے آگے کرے یا پیچھے کرے میں نے تو بات ماننی نہیں ہے، ہٹ درمی اور ضد پہ جو آ گیا نا وہ بندہ کبھی سیدھے راستے کی طرف جاتا نہیں ہے۔ یہ بات تو حکمت کی آگے۔ اب ایک عام سوال، اللہ رب العزت نے صدقے کی ساری بات کر کے، اللہ کو ہماری فطرتوں کا پتہ ہے نا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ جانتا ہے، اللہ نے وہ سوال جو آپ کے اور میرے دل میں آ رہا ہوگا لیکن ہم کر نہیں سکے یا ہم زبان پہ نہیں لا سکے، اس سوال کا جواب دے دیا۔ سوال کیا ہے؟ یا اللہ پورا 1.5 پارہ گزر گیا ہے، آپ صدقے کی بات کر رہے ہیں، صدقہ کرو یوں فائدہ ہوگا، صدقہ کرو یوں فائدہ ہوگا، دکھلاوے کے لیے کرو گے، احسان جتلاؤ گے تو یہ گناہ ملے گا۔ اب یہ تو ہمیں بتا دینا صدقہ کرنا کیسے ہے، مال تو میں نے دینا ہے تیرے راستے میں دکھا کے دوں یا چھپا کے دوں؟ یہ بڑا اہم بات ہے کہ صدقہ میں نے دکھا کے دینا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی نظر آئے یا چھپا کے دوں کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ نے ان 2 آیاتوں میں یہی ذکر کیا۔ پہلی بات تو فرمائی ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، جو کچھ بھی تم صدقہ کرتے ہو نا یہ تو ذہن سے ہی نکال دو کہ یہ اللہ کی ذات سے بھی چھپا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی تم صدقہ کرتے ہو فإن اللہ یعلم، اللہ تو اس کو جانتے ہی جانتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہی پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، کس کے ساتھ کر رہے ہو، تینوں چیزیں اللہ جانتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو ما للظالمین من انصار، اللہ نے جو صدقے کے اوپر ثمرات مرتب کیے ہیں نا وہ اس کے اوپر کے جو شرائط ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، مال بھی حلال ہو، دینے والے کی نیت بھی ٹھیک ہو، جس کو دیا جا رہا وہ مستحق بھی ہو، اور دینے کے بعد اس کے اوپر احسان بھی نہ جتلایا گیا۔ 4 چیزیں بڑی اہم، جس کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں اللہ اس کو ظالم قرار دے رہا ہے۔ مال حلال نہیں ہے، دینے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہے، جس کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق نہیں ہے، یا دینے کے بعد احسان جتلایا جا رہا ہے،
یہ اگر جس میں چاروں شرطیں نہیں ہیں، ایسے شخص کو اللہ ظالم قرار دے رہے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ایسے ظالموں کے ساتھ اللہ فرماتے میری مدد کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ سوال تو پھر بھی باقی رہ گیا، میں دکھا کے دوں یا چھپا کے دوں؟ اللہ فرماتے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آپ صدقے کا مال ظاہر کر کے دو، دکھا کے دو، اور آپ کے من میں یہ بات ہو کہ میں صدقے کا مال دکھا کے دے رہا ہوں تاکہ میرے کی طرح دوسرے کو بھی ترغیب ہو جائے کہ میں رب کے اس جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں، یہ مستحق ہے، دوسرے کو بھی ترغیب ہو اور اس فقیر کا اس مستحق جگہ کا فائدہ زیادہ ہو، اللہ فرماتے فنعما ہی، پھر تو بہت ہی خوب بات ہے، پھر آپ کا دکھا کے دینا بڑا اچھا ہے۔ چلے اس سے سخی کی تعریف ہوگی، اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی، اس سے مستحق کا فائدہ ہوگا، اس سے فقیر کی معاونت زیادہ ہوگی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تم دکھاتے نہیں ہو وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، چھپا کے دے رہے ہو، دے فقیر کو رہے ہو، یہ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس پہلے والی صورت سے زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، کیونکہ وہ جب دکھا کے دے رہے ہوگے نیت تو بے شک آپ کی بہتر ہوگی، لیکن اس نیت کے اندر خدشہ ہے کہیں ریاکاری نہ شامل ہو جائے، اور جب چھپا کے دو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہتری کی صورت آگے فوراً بتا دی، چاہے دکھا کے دے دو چاہے چھپا کے دے دو، صدقہ دینے کا سب سے پہلا اثر مرتب یہ ہوگا یکفر عنکم سیئاتکم، جو تم سے گناہ ہوئے نا اللہ اس صدقے کی برکت سے ان گناہوں کو ٹال دے گا، ان گناہوں کو دور فرما دے گا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں انسان کو اپنی نیکی اور گناہ کے اندر توازن رکھنا چاہیے، گناہ کرنا نہیں چاہیے، اگر گناہ ہو جائے نا فوراً سب سے پہلا کام کیا کرے، اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرے۔ سب سے اس صدقے سے کیا ہوگا، اس گناہ کے اوپر جو اللہ کی ناراضگی آ رہی ہے نا، یہ صدقہ